کوریا میں ایک پاکستانی نوجوان نے کورین لڑکی سے شادی کی اور اس کے بعد اس کو وہاں کی پرماننٹ ریزیڈنسی مل گئی۔ ابھی اس کو پاسپورٹ نہیں ملا تھا، لیکن اس کو جلدی تھی۔ وہ پاکستان آیا شادی کے 3 سال بعد، اور پاکستان آ کے ایک اور شادی کر لی، اور اس کے بعد پھر کوریا چلا گیا۔ وہاں جا کے اس نے پھر آہستہ آہستہ جو پروسیس تھا اس کے مطابق پاسپورٹ کے لیے اپلائی کیا۔ جو ہی اس کو پاسپورٹ ملا، اس نے کوریا والی بیوی کو طلاق دی، پاکستان آنا جانا شروع کر دیا۔ وقت گزرتا گیا، پاکستان والی جو بیوی تھی اس سے اس کے 4 بچے بھی ہو گئے۔ 4 بچے ہو گئے، نہ کوریا والی بیوی کو پتہ ہے، نہ امیگریشن والوں کو پتہ ہے، اور بندہ موجج۔ اس کے بعد یہ ہوا کہ کسی طرح کچھ سالوں بعد پتہ چل گیا کہ جی اس بندے نے جھوٹ بول کر جو ہے نا وہ یہ پاسپورٹ لیا ہے، کیونکہ اس کی پاکستان میں بھی شادی تھی، تو اس نے جو ہے نا وہ ڈکلیئر نہیں کیا۔ یہاں پر جب پاسپورٹ کے لیے اپلائی کیا تھا تو سنگل ہی کہہ رہا تھا، یعنی کہ صرف اس کی یہی شادی تھی کوریا والی، پاکستان کا اس نے کوئی ذکر نہیں کیا۔ تو انہوں نے جب اس کی انویسٹیگیشن کی تو پتہ چلا کہ جی ہاں، اس نے 2001 میں کورین لڑکی سے شادی کی، 2004 میں پاکستان آ کے شادی کر لی، اس کے بعد بچے بھی پیدا ہو گئے۔ پھر جناب وہاں کی جو امیگریشن آفس ہے نا، انہوں نے اس کا پاسپورٹ سسپینڈ کر دیا۔ یہاں یہ بات قابل ذکر ہے کہ کتنے لوگ ہیں ہمارے جو پاکستانی یا انڈین ہیں جو اس طرح کے جھوٹ بول کے پاسپورٹ لے کے بیٹھے ہوئے ہیں باہر کے ملکوں میں، ہزاروں کو تو میں جانتا ہوں۔ تو اس کے بعد کیا ہوا، اس بندے نے بڑا مطلب حاضر دماغی کا اپنے طرف سے ثبوت دینے کی کوشش کی، اور اس نے اس کو کیس کر دیا، یعنی عدالت میں جا کے کورین امبیسی پر کیس کر دیا۔ دیکھیں جی میرا پاسپورٹ ہے، آئی ایم اے نیشنل، یہاں کا سٹیزن ہوں، تو انہوں نے میرا پاسپورٹ کینسل کر دیا۔ عدالت نے سارا کچھ جب دیکھا تو اس کے بعد انہوں نے کہا کہ نہیں، یہ آپ نے ڈبل شادی کی ہے، بیک وقت کوریا کے رول کے مطابق آپ 2 بیویاں نہیں رکھ سکتے۔ اس بندے نے کہا کہ جی ہمارے اسلام میں یہ ہے کہ ہم جو ہے نا 2 بیویاں 4 بیویاں کر سکتے ہیں۔ انہوں نے کہا کچھ بھی ہے، پھر وہاں جا کے اپنا پاسپورٹ رکھیں جس ملک سے آپ آئے ہیں، یہ ہم ایسے نہیں دیتے۔ بہرحال یہ ریسنٹ واقعہ ہے اپیل کا، یعنی کہ واقعہ یہ 2001 کا چل رہا ہے، لیکن شکایت اس کی ابھی ہوئی تھی، اور ابھی 3 دن پہلے یہ کورٹ نے فیصلہ دیا ہے کہ آپ کا جو امیگریشن والا فیصلہ ہے نا اس کو ہم بحال رکھیں گے، یعنی کہ جو امیگریشن نے آپ کا پاسپورٹ کینسل کیا ہے وہ کینسل ہی رہے گا، آپ اب کوریا کے سٹیزن نہیں ہیں۔ تو عدالت نے بھی اس کی آخری امید ختم کر دی۔ اب بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اس طرح کے واقعہ سے اس اکیلے کا پاسپورٹ نہیں گیا، ملک کی بھی بدنامی ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا۔ آپ اندازہ کریں کہ وہ پاکستانی سوشل میڈیا یا میڈیا پر جو خبریں آتی ہیں نا، وہ یہ ہوگا کہ پاکستانی نے ایسے کیا، دھوکہ دیا یا جو کچھ بھی ہے، کہ بھائی آپ کا بھی پیپروں کا پروسیس چل رہا ہے، تینوں ایڈی کادی آخر آئے گی تو پاکستان جا کے بھی بیاہ کھڑکاتا ہے، صبر کر لیں۔ اینی ویز، تو دوستو کوشش کیا کریں کہ اگر آپ کا کوئی ویک پوائنٹ ہے نا تو اس کو کسی کو نہ بتایا کریں، ٹھیک ہے نا۔ بعض لوگ ہوتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں ہوتے پاسپورٹ مل گیا، ہوں کسی کی ضرورت ہے میرے کو پاسپورٹ لے کے دسے۔ بھائی یہ جو باہر کے ملکوں والے نا پاسپورٹ لے لیتے ہیں، اگر یہ پاسپورٹ دیتے ہیں نا تو ان کو لینا بھی آتا ہے، لینا جو ہے نا وہ آسان کام ہے ان کے لیے، پاسپورٹ دینا مشکل کام ہے، پاسپورٹ لینا کھبے آدھا کام میں، ٹھیک ہو گیا۔ ادھر تو ہمارے اپنے جو وزیر داخلہ ہیں، ہماری اپنی جو حکومت پاکستان کی ہے، اس نے پاکستانیوں کے پاسپورٹ سسپینڈ کر دیے جنہوں نے اسائلم کیے ہوئے ہیں دنیا کے مختلف ممالک میں، تو انہوں نے کہہ دیا جی اس کا جو پاسپورٹ اب ایکسپائر ہوگا پاکستانیوں کا، تو ان کو پاسپورٹ نئے جاری نہیں کیے جائیں گے جن کا اسائلم ہوگا۔ تو آپ اندازہ کریں کہ جو بائی برتھ پاکستانی ہیں ان کے پاسپورٹ سسپینڈ ہو رہے ہیں یا ان کے رینیو نہیں ہو رہے، تو تسی کیڑے بھاگ دی مولی ہو، ٹھیک ہے نا۔ کوشش کیا کریں کہ اپنا راز ہی رہنے دیا کریں۔ پہلے نمبر پہ تو بات یہ ہے کہ آپ لوگ جو ہے نا وہ یہ کوشش کیا کریں کہ جال سازی نہ کیا کریں، کسی کو دھوکہ مت دیں۔ ہم پہلے ہی بہت بدنام ہیں، ہمارا ملک پہلے ہی بہت پیچھے ہے، اور یہ نہیں ہے کہ یہ پاسپورٹ والوں کی یا یہ جو جعلی شادیاں کرتے ہیں ان کی وجہ سے ہے، اس میں بہت ساری چیزیں شامل ہیں، لیکن کچھ نہ کچھ جو ہے نا وہ آپ اپنی طرف سے اپنا بھی خیال رکھیں، اپنی فیملی کا بھی اور ملک کا بھی۔ اللہ حافظ۔